الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. محترم ناظرین کرام، 23واں پارہ میں اللہ رب العالمین سورہ یاسین جو اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے 22ویں پارہ میں، اور یہاں 23ویں پارہ میں بھی سورہ یاسین جاری ہے. کچھ خاص آیتوں کے متعلق اس پارے کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب کفار و مشرکین نے ایک نیک آدمی سے، ایک نیک انسان سے یہ کہا کہ تم نبیوں پر کیوں ایمان لے آئے، اس رسول پر کیوں ایمان لائے، اور ہمارے راستے کو کیوں چھوڑ دیا، باپ دادا کے راستے کو کیوں چھوڑ دیا، تو اس نیک شخص نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور میں کیوں نہ عبادت کروں اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. خیر خواہی کی ان سے اور توحید کی دعوت دی اور اپنے عقیدہ توحید کا اظہار کیا، اعلان کیا کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مفسرین کہتے ہیں یہ حبیب نجار تھے، اپنی قوم کی خیر خواہی میں یہ بہت آگے نکلے اور انہوں نے قوم کو بھلائی کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، رسول اور نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی. ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا قتل کر دیا. جب یہ قتل کر دیے گئے، اللہ رب العالمین نے اسے کہا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے. قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ میرا کتنا بہتر انجام ہوا. بما غفر لی ربی، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کر دی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا، عزت والا اونچا مقام دیا. تو یہ خیر خواہی تھی کہ جب تک دنیا میں رہے خیر خواہی کرتے رہے. دنیا سے جب چلے گئے جنت میں اللہ نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، عزت والا مقام دیا، وہاں بھی خیر خواہی کا جذبہ رہا اپنی قوم کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں کامیاب ہو گیا اور مجھے اللہ نے اونچا مقام دیا، کاش میری قوم کے لوگ یہ جان جائیں. تو داعیان حق کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ان کے اندر کس طرح کا سچا جذبہ دعوت کے لیے، اخلاص کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی بدسلوکی کے باوجود نیک خیال رکھتے ہیں، نیک جذبہ رکھتے ہیں، جذبہ صادق رکھتے ہیں. اگرچہ ان کی قوم کے لوگ ان کی ہلاکت کے در پہ ہو جائیں، ان کی جان کے در پہ ہو جائیں، ان کو قتل کر ڈالیں، لیکن جو داعیان حق ہیں وہ حق کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور اپنی قوم کی خیر خواہی میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کفار و مشرکین جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا ان کے منہ پر مہر لگانے کی یہ نوبت کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہم سے بات کریں گے، ان کے ہاتھ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی. یہ نوبت کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارا رب ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. تب اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا ان کی زبان پر کہ وہ اب جھوٹ نہیں بول سکیں گے. ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس سے یہ گناہ کیے، یہ ظلم و زیادتی ناانصافی کی، اور یہ اقرار و اعتراف کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم یہاں ان جگہوں پر گئے اللہ کی نافرمانی کے لیے. تو یہ اقرار و شہادت کا مرحلہ طے ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان اعضاء جسمانی کو یہ قوت دے گا اپنے فضل و کرم سے اور اپنی قدرت سے کہ یہ انسان کے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کریں گے، اس کی گواہی دیں گے، جو بھی اس نے کیا ہے اس کی گواہی دیں گے، اس کا اعتراف کریں گے. سورہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ صافات میں اہل جنت اور اہل جہنم، جنتیوں کا کیا مقام ہوگا، جہنمیوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا.
سورہ صافات میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اولئک لہم رزق معلوم، کہ جنتی اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے جو نعمت متعین کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، اس میں ہوں گے۔ فواکہہم مکرمون، باعزت مقام ہوگا ان کا، اور عزت والی جگہوں میں ہوں گے، اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ فواکہہم مکرمون فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے سامنے جاری شراب کا دور چلے گا، ان کے اوپر جاری شراب کا دور چلے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو صاف شفاف ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ یہ جنت میں جنتیوں کو نعمتیں جو ملیں گی، اللہ تعالیٰ اس کا سورہ صافات میں نقشہ کھینچ رہا ہے۔ لا فیہا غول، دنیا کی شراب پی لیا، چکر آنے لگا، سر میں درد ہو گیا، قے ہو گئی، متلی معلوم ہونے لگی، نالیوں میں گر گئے، گٹر میں گر گئے، گندگی میں گر گئے۔ لا فیہا غول، اس میں کسی قسم کی سر درد والی بات نہیں ہوگی، چکر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے وہ بہکاوے میں آئیں گے۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس حوریں ہوں گی پست نگاہوں والی، خوبصورت آنکھوں والی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں، جس طرح چھپائے ہوئے انڈے محفوظ ہیں، کسی قسم کی گندگی انہیں نہیں لاحق ہوئی ہے، کوئی گندگی، کوئی گرد و غبار نہیں، اسی طرح ان کے پاس پاکیزہ حوریں ہوں گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتیوں کو جو کامیابی ملے گی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے ہی عمل اور کوشش کریں۔ اگر یہ مقام، یہ جنت چاہتے ہیں، یہ درجہ چاہتے ہیں، اللہ کا انعام چاہتے ہیں، تو اسی طرح عمل بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ مقام اچھا ہے یا زقوم کا درخت جو کڑوا بھی ہوگا، بدبودار ہوگا، جہنمیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑوں میں نکلتا ہے، اس کی جڑ جہنم میں۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے گویا شیطان کے سر ہیں۔ اس کی برائی کی مثال دی کہ اتنے برے ہوں گے جیسے شیطان کے سر ہیں۔ جیسے کسی چیز کی اچھائی کی مثال دی جاتی کہ گویا وہ فرشتہ ہے، تو کسی چیز کوئی برائی اس قدر ہو گئی، اس کے ان درختوں کے خوشے کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا ومالئون منہ البطون، یہ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ فشاربون علیہ شربا من الجحیم فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہ البطون ثم ان لہم علیہا لشربا من حمیم، پھر اس کے بعد یہ گرم جلتے ہوئے پانی پئیں گے۔ اب پانی کی ضرورت پڑی تو یہ گرم جلتے ہوئے پانی، سخت جلتے ہوئے پانی پئیں گے۔ ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، پھر ان کا ٹھکانہ کھا لیا کانٹے دار بدبودار درخت، کڑوا کسیلا درخت، اس کے بعد گرم جلتا ہوا پانی پی لیا جس سے ان کی اتڑیاں کٹ جائیں گی اور پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہی ان کا معمول روزمرہ کا، ان کے یہی جہنمیوں کی زندگی ایسے ہی کٹے گی اور یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال کرے سچے دل کے ساتھ، ایمان پر رہتے ہوئے، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دے گا۔ جو شخص سچے دل سے سوال کرے کہ اللہ میں جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان کی حالت میں، اور یہ سوال کرے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ میں جہنم سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ دے دے گا۔ تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ نے جہنم میں بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے گنہگاروں کے لیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واجرنی من النار۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب۔ اصبر علی ما یقولون، یہ کفار جو بات کہتے ہیں اس سے آپ کو بڑی تکلیف لاحق ہوتی ہے، سخت مصیبت میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کریے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید، اور میرے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو یاد کریے
کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جب بھی کسی طرح کا طعنہ دیا تو انہوں نے قوت اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور یہ دینی قوت تھی، یہ دینی قوت جو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، یہ نیکیوں کی وجہ سے دینی قوت حاصل ہوتی ہے، صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ تو نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آدمی نیکی کرے، نیکی سے وابستہ رہے، دینی قوت اسے حاصل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے پیارا روزہ تھا۔ یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رہتے تھے۔ سب سے پیارا روزہ، سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اور سب سے پیاری نماز جو تھی اللہ کے نزدیک وہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی کہ آدھی رات تک وہ آرام کرتے تھے، پھر تہائی رات وہ قیام کرتے تھے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اور باقی رات جب بچ جاتی تھی پھر سو جاتے تھے، جو بقیہ رات تھی اس میں آرام فرماتے تھے۔ تو سب سے اچھا روزہ، سب سے محبوب روزہ اور سب سے محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی تھی۔ آپ صبر کریے اور میرے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، دینی قوت، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ان ھذا اخی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا جو ان کے لیے عبرت بھی تھا، سبق بھی تھا۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا، میرے پاس ایک دمبی ہے تو یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھ سے سختی کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ظلم کیا کہ اس کے پاس جو دمبی ہے اس میں تمہاری دمبی بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اکثر حصے دار اور جو پارٹنر ہیں کاروبار میں ایک دوسرے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے عمل صالح کیا، اور یہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس ظلم سے بچ سکتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آزمائش میں پڑ گئے ہیں اور سجدے میں گر پڑے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے، رجوع کرنے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے بھی ایسی زیادتی ہو جائے کہ ہم لوگوں سے سوال کرنے لگیں، سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں۔ تو اکثر شرکا، اکثر جو کاروبار میں شریک ہیں یہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جو پارٹنری پر کاروبار کرتے ہیں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہڑپ لے سب کچھ، اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرے، سوائے کچھ لوگوں کے، اور یہ بہت کم ہیں ایمان والے، عمل صالح نیک عمل کرنے والے، ایمان والے، یہ بچ جاتے ہیں۔ نہیں تو اکثر جو کاروبار میں شریک ہیں، مل کر کاروبار کرتے ہیں، پارٹنری پر کاروبار کرتے ہیں، یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اکثر ایک دوسرے کو ہڑپنے کے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اس پر کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر اور میرا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، کوئی بات اپنی طرف سے زبردستی نہیں بتاتا ہوں، اپنے من سے اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں تھوپتا ہوں کہ جو نہیں معلوم ہے وہ بھی بتا دوں۔ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتلاتے تھے جس کا علم آپ کو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، جو نہیں جانتا وہ کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فإن من العلم ان تقول اللہ اعلم، اس لیے کہ اللہ اعلم کہنا بھی یہ علم کی بات ہے کہ آپ کم سے کم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ جس بات کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ کہنا بھی علم کی بات ہے۔ تو جب نہیں جانتے ہیں تو اللہ اعلم کہیں۔ ہر معاملے میں، کسی بھی معاملے میں زندگی کے تکلف سے روکا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم مہمانوں کی مہمان نوازی تو کریں لیکن اس میں تکلف سے بچیں۔ تکلف سے منع کیا ہے کہ مہمانوں کی ضیافت میں، مہمان نوازی میں اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اور شہرت اور دکھاوا نہ کریں کہ ہمارا چرچا ہو، نام ہو کہ ہم نے بہت اچھی دعوت کی، بہت اچھا پروگرام کیا، اور ہر طرف
ہمارا چرچا اور بول بالا ہو، اس تکلف سے بچیں، زندگی کے ہر شعبے میں، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، لباس میں، خوراک میں، رہائش میں، دیگر کسی بھی معاملات میں تکلف سے بچیں۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اسلام سادگی چاہتا ہے، اور اسلام میں معیار زندگی یہی سادگی ہے، سادگی کے ساتھ رہیں، اسلام اسی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورہ زمر کی ابتدائی آیات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ زمر کی تلاوت، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب حکمت والا ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اللہ کی عبادت کریں آپ پورے اخلاص کے ساتھ، فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کریں مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، دل میں اخلاص ہو، دل میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس عبادت سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کیا، آپ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اخلاص کے ساتھ، مخلصا لہ الدین، پوری خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اخلاص نیت کی بڑی اہمیت ہے دین میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، اسی سے شروعات کی صحیح بخاری کی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو نیت کے حساب سے ہی اجر ملے گا۔ آدمی کا عمل کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن نیت دیکھی جائے گی نیت کیسی تھی۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ ہم عمل سے پہلے نیتوں میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل تو بیکار ہو جائے گا اگر ہماری نیت خالص نہ رہی، اس لیے نیتوں میں سدھار، نیتوں میں اخلاص کی کوشش ہم عمل سے پہلے کرتے ہیں اور نیتوں پر زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو ہم صرف عمل کرتے رہیں، ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے عمل میں خلوص نیت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ ہم عمل اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ عمل ہمارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اخلاص نیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ گنہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور وہ آدمی قانت، پرہیزگار ہے، آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کے پہر میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، قیام کر رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ آدمی اس کا کیا مقام ہوگا؟ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، وہ آخرت میں، آخرت کے دن سے، عذاب اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈر بھی رہا ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل مند ہی اللہ کی توفیق سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ کیفیت جمع ہو جائے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرے، تو یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ رات کے پہر میں عبادت بھی کر رہا ہے، سجدہ ریز ہے اللہ کے آگے، قیام کر رہا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے ان کے موت کے وقت اور پوچھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس کی موت کے وقت یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کی نجات یقینی ہے، اور جس چیز کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا، یعنی اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا، یعنی جہنم سے اسے نجات دے دے گا۔ تو ہمارے اندر صرف اور صرف امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی گرفت سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ و گرفت کرے گا۔ امید و رجا کی یہ کیفیت، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے، اور یہ کیفیت جس شخص کے اندر جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید کے مطابق جنت دے گا اور جہنم سے اسے نجات دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
ہر طرح کی مثال دے دی تاکہ لوگ سمجھ لیں. اگلی قوموں کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اپنا انجام دیکھ لیں کن کے ساتھ ہونے والا ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے وہ نیکوکار کے ساتھ ہیں یا بدکار کے ساتھ ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوا صحیح علم، علم دین اور اللہ کا حق کا نازل کردہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سچا علم، صحیح علم کی، اللہ کی جانب سے جو علم آیا ہے اس کی معرفت چاہتا ہے، فلیصور القرآن، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، قرآن میں غور و فکر کرے. فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس میں اللہ نے آخرین اور اولین سب کے علوم بیان کر دیے. اس میں غور و فکر کرنے والا یقیناً سرخرو ہوگا دنیا اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.